تو ذرا دیکھو آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ محرم کے نام پر، امام علی مقام کی محبت کے نام پر، اہل بیت اطہار کی محبت کے نام پر ہم نے کیا کچھ نہ کر ڈالا۔ آج کم عقل ہے وہ لوگ، نادان ہیں وہ لوگ جو غیروں کی خرافاتوں کو اپنے اندر شامل کر کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، آج شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج لکڑی کی کھپچیوں میں کیا کیا نہیں بنا کر کے گھوم رہے تھے۔ پچھلے سال بھی یہ واقعات سامنے آئے کہ اس میں براق کی شکل بنائی گئی اور براق ایک گھوڑے کی شکل بنا کر کے اس کی صورت جو ہے انسانوں جیسی اس کی لگا دی اسے اور کہا کہ یہ براق ہے، اور اس کا جلوس نکالا گیا محرم کے جلوس کے ساتھ۔ کیا یہ جائز ہے؟ غور کرو، کیا یہ امام حسین نے فرمایا ہے؟ ان کا کردار ہے یہ، جو بھوکے پیاسے دین کے لیے، شریعت کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گھر کے بچے کو قربان کر دیا، ان کی قربانیوں کا کیا یہ صلہ تم دے رہے ہو؟ آج ان کی محبت کو بدنام کر رہے ہو، ان کی پاکیزہ محبت کو تم رسوا کر رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو، اور ان بتوں کو ہار پھول ڈال کر کے ان کے سامنے فاتحہ نذر و نیاز، یہ حرام نہیں ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ پچھلے سال تو اس حد تک تھا، ہم نے اس پر ایک مرتبہ ایک کمنٹ کیا تھا کہ محرم کے یہ جلوس منانے والوں کا قدم دھیرے دھیرے بت پرستی کی طرف کو بڑھ رہا ہے، کفر و شرک کی طرف کو بڑھ رہا ہے۔ تو ہمارے بعض احباب نے ہم سے کہا اتنی شدت نہ کیجیے، اس کا غلط اثر جائے گا۔ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا چاہیے، اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ سمجھ میں آتا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ہم نے کہا تھا دیکھو یہ بت پرستی کی طرف کو بڑھ رہا۔ آج اس سال کا جو محرم گزرا ہے اس میں کیا کیا خرافات ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، کیا کیا خرافاتیں نہ ہو گئی۔ جبل پور کے اندر جو محرم کے نام پر یہ جلوس نکلے، اس جلوس کے اٹھانے والے مندروں کا طواف کر رہے ہیں اور ہنومان کے مندر میں جا کر اس کی آرتی اتار کر اس کی پوجا کر، یہ کھلا ہوا شرک و کفر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جو لوگ اس عمل میں شریک رہے، یاد رکھو اگر وہ توبہ تجدید ایمان اور بینی رکھتے ہوں تو تجدید نکاح نہ کرے تو وہ اس وقت تک اسلام میں واپس نہیں پلٹ سکتے، ان کے اس عمل کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اور جو ان کے اس عمل سے راضی ہوگا اس پر بھی یہی حکم ہے۔ تو کیا یہ محرم ہے؟ یہ کفر و شرک کے عمل کیا اسے امام حسین کا کردار کہہ سکتے ہیں؟ یہ اہل بیت اطہار کی محبت کہہ سکتے ہیں؟ اسے نام دے سکتے ہیں اہل بیت اطہار کی؟ اللہ کی قسم اسے اہل بیت اطہار کی محبت کا نام دے ہی نہیں سکتے۔ یہ تو کھلی ہوئی گمراہیت ہے، تباہی و بربادی ہے، سنیوں میں انتشار پیدا کرنے کا یہ سبب ہے۔ جو لوگ یہ محرم داری کرتے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آج تم نے جو ڈھیل دی ہے جس کی وجہ سے یہ کفر و شرک کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر یہ گمراہیت اور بڑھ گئی تو کلمہ پڑھنے والوں کی ایک بڑی جماعت اللہ نہ کرے کہ کفر کی طرف پلٹ جائے، اور کل قیامت میں امام حسین کو کیا منہ دکھائیں گے ایسے لوگ؟ کیا منہ دکھائیں گے ایسے لوگ امام حسین کو، امام علی مقام کو، جب وہ کہیں گے کہ میں کربلا میں بھوکا پیاسا نانا جان کے دین کے تحفظ کی خاطر شہید ہو گیا اور تم نے میری شہادت کو مذاق بنا کے رکھ دیا، گلی گلی لے کر گھومے پھر، اور ایسی حالت میں ارے میں نے سجدے میں اپنی گردن کو کٹانا گوارا کر لیا، نماز کا احترام بہرحال باقی رکھا، لیکن تم جیسے ظالموں نے میری محبت کا دم بھر کے
اذان ہو رہی ہے مسجدوں میں، تم ڈھول باجے تاچے گاجے بجاتے ہوئے ننگا ناچ کرتے ہوئے گزر رہے ہو، شرم نہیں آئی تمہیں؟ غیرت نہیں آئی تمہیں؟ رتی بھر ہمارا پاس نہیں آیا تو رتی بھر تمہیں ہمارا خیال لحاظ نہ؟ تو ایسے لوگ کیا جواب دیں گے امام علی مقام کو قیامت کے دن؟ اپنی نسل کو کس گمراہیت کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، کس تباہی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ آج آئے دن جو ہے شہر کے اندر صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیوں پر گستاخیاں ہو رہی ہیں، بے ادبیوں پر بے ادبیوں، ایسے جدی و بے باک ہو گئے ہیں کہ ایسا لگتا کہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہ رہا، اسلام سے ان کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہ رہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر کوئی عالم دین، عالم شریعت اگر ان کی نکیل کسے، ان کو روکے تو یہ آپ ببولہ ہو جاتے ہیں اور اس عالم کی عزت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اسے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دھمکیاں دیتے ہیں، اور وہ یہ دھمکیاں دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ علماء حق کو دبا دیں گے۔ اللہ کی قسم، ان کی نسلیں، ان کے باپ دادا دوبارہ پیدا ہو کر کے آ جائیں تب بھی علماء حق کو کبھی دبا نہیں سکتے۔ علماء حق وہی ہے جو حق ہے، ظالم کے سامنے حق ہے۔ ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان سے یہی پیغام دیا ہے کہ 22,000 کا لشکر جرار کیوں نہ کھڑا رہے تمہارے سامنے، لیکن تم حق کی حمایت کرنا، حق کی تائید کرنا، حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہونا، اگرچہ تم چند فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تمہارا کوئی ساتھ نہ دے تو یک و تنہا مجھے حسین کو میدان کربلا میں دیکھ لینا، ایسے ہی میری سنت ادا کرتے ہوئے ایک ہی عالم کھڑا ہو جائے شہر سے، کوئی بے باکی کے لیے ان کے سب کچل کے رکھ دے۔ یہ جو یہود و نصارہ کے ٹکڑے کھا کر یہ ٹکڑ گئے، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے، کفار و مشرکین کے اشاروں پر یہ ننگا ناچ ناچنے والے، آج علماء کو دین سکھائیں گے، علماء کو دین سمجھائیں گے، علماء کو ڈرائیں گے، علماء پر ٹھونسے جمائیں گے۔ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ کہیں چلو بھر پانی ہو، پانی نہ ملے، پیشاب ہو تو اس میں ڈوب کے مرے ایسے لوگ جا کر۔ دین کا مذاق بنا رکھا ہے، سنیت کا مذاق بنا کے رکھ دیا، سنیت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے شہر کے اندر۔ سب اہل بیت تھا کی محبت، ارے ان کی پاکیزہ سیرت، ان کا پاکیزہ کردار، ان کا پاکیزہ عمل قرآن و حدیث کے مطابق تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں اس کا مقابلہ تو کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو خدا کے لیے میں اپنے شہر کے اہل سنت و جماعت کے جملہ افراد سے، وہ چاہے کسی سلسلے حقہ سے وابستہ ہوں، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، نظامی ہو، صابری ہو، کسی سلسلے حقہ سے وابستہ ہو، ان سب سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ سنیت کو پہچانو۔ یہ رافضیت جو ہمارے گھروں میں سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کے داخل ہو رہی ہے، اس رافضیت کا جنازہ نکال دو، اپنے گھروں سے نکال باہر پھینکو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، دین سمجھاؤ، دین پڑھاؤ، اہل بیت اطہار کی سیرت و کردار کو ان کے سامنے سچی تصویر پیش کرو تاکہ ہمارے بچے ایسے گمراہوں کے چنگل سے بچ جائیں۔ آج ایسے ایسے جاہل ڈپلیکیٹ پیر میدانوں میں اتر آئے، انگوٹھا چھاپ، جنہیں استنجا کر کے استنجا کرنا نہ آئے وہ علماء پر بھونکنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر کسی نے عالم حق نائب رسول کی توہین کی تو اس نے عالم کی توہین نہیں کی، بلکہ اس نے نائب رسول کی توہین کی، اور نائب رسول کی توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا وہ دائرۂ اسلام سے خارج، اس پر توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح فرض ہوگا۔ اور اگر ایسے لوگ اپنی زبانوں کو لگام نہ دے تو جملہ اہل سنت کی یہ مذہبی ذمہ داری ہے، اگر انہیں خوف خدا ہے، خوف رسول ہے کہ کل قیامت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے، تو ایسے ظالموں کا سوشل بائیکاٹ کر دینا چاہیے، ان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دینا چاہیے، ان کے غم میں خوشی میں ہرگز شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک وہ توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح اعلانیہ طور پر نہ کر لے،
نہ ان کے یہاں جاؤ، نہ ان کو اپنی محفلوں پہ بلاؤ، نہ ان سے کوئی رواداری تعلقات قائم رکھو۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ ان کی نماز جنازہ اگر ہو تو اس جنازے میں شریک نہ ہو اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان کی لاشوں کو ایسی جنگل میں اٹھا کے پھینک دو کہ جہاں درندے چرندے پرندے جو ہے ان کی لاشوں کو نوچ کے کھا جائیں۔ ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ تو لہذا اہل سنت و جماعت سے میری مخلصانہ یہ گزارش ہے کہ ان خرافاتوں سے بچو جو شہر کے اندر آئے دن ہو رہی ہیں۔ ان کتوں کی طرح بھونکنے والوں کی بھونک سے جو ہے خوف نہ کھائیں علماء حق۔ جو علماء اس شہر میں موجود ہیں وہ کبھی غم نہ کھائیں، خوف نہ کھائیں۔ ارے امام عالی مقام کے کردار کو اپنے اندر جگہ دے لو۔ کیا ہوگا اگر ہم کسی مسجد سے نکل جائیں، کسی مدرسے سے نکل جائیں؟ کیا بھوکے مر جائیں گے؟ رزق ہمیں نہیں ملے گا؟ ارے اللہ کی قسم، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جتنا نصیب میں ہے اتنا ملے گا۔ اگر عزت و ذلت تو اللہ کے دست قدرت میں، میدان میں نکل کے باہر تو آؤ، اتحاد کا مظاہرہ تو کرو، ایسے ظالموں کے خلاف صفانہ ہو کے تو دکھاؤ۔ یہ کیا ان کی اوقات و حیثیت کیا؟ یہ ٹکڑ گدے، ان ٹکڑ گدوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ حسینیت کو اپنے اندر پیدا کرو مضبوطی کے ساتھ، اور حسینی کردار کو، اور ہر مسجد میں صحابہ اکرام کی عظمت پر بیان ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی بہت سے نادان، کم علم، کم فہم، رافضیت زدہ، رافضیوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں تان و تشریح کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ ارے مولا کائنات کا مقام اپنی جگہ عرفہ و اعلیٰ، بلند و بالا، کبھی اہل سنت نے حضرت علی کے مقابلے میں امیر معاویہ کو رکھا ہی نہیں ہے۔ بحیثیت صحابی رسول ان کا احترام لازم ضروری ہے، لیکن امیر المومنین مولا کائنات کے مقابلے میں وہ آ ہی نہیں سکتے، ان کو رکھا ہی نہیں جا سکتا اہل سنت۔ یہ رافضیوں کی جرثومیں ہیں جو اہل سنت کے اندر کیڑوں کی طرح پنپ رہے ہیں اور سنیوں کے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ لہذا دین پر قائم رہو، استقامت کے ساتھ قائم رہو، سنیت کیا ہے اسے سمجھو، اسے پڑھو، اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔